السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم 30ویں سپارے کی لاسٹ صورت یعنی آج کے سبق کی پہلی صورت کو شروع کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے اور اس کے قواعد کو سمجھنے کی ضرور کوشش کرنی ہے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی علم بغیر پریکٹس، بغیر سیکھے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے، تو لہٰذا ہماری تھوڑی محنت پہ بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اور کچھ آیات ہیں، کچھ دعائیں ہیں، وہ بھی ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے لیے قرآن پاک اور زیادہ آسان ہو۔ تو معزز سامعین، یہ صورت اوپر لکھا ہے سورۃ الناس مکیہ، یعنی یہ صورت مکی ہے، وہی 6 آیات، اور اس کی 6 آیات ہیں۔ مکی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہوں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہوں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آیات جنگ بدر، احد، یرموک اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے غزوات ہیں جہاں پہ نازل ہوئی ہیں، تو ان صورتوں کو کیا کہا جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی سیم یہی ہے کہ جو مکے کی حدود میں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جائے گا، اور جو مدینہ کے نزدیک اور مدینہ کی حدود میں نازل ہوئیں تو وہ مدنی کہلائیں گی۔ ہاں، البتہ مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ تو معزز سامعین، کوشش کروں گا کہ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں، اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے جو دوست، احباب، بہن بھائی، بوڑھے بچے جن کو بھی قرآن پاک سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے اور وہ کچھ نہ کچھ آیات کا ترجمہ کر سکتے ہیں، تلفظ کر سکتے ہیں، یا تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہے، تو انشاءاللہ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کر اور ہمارے ساتھ چلتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آدھا سپارہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ پورا قرآن پاک بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے جدید قواعد اور ضوابط کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جس سے ہماری نمازیں اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی انشاءاللہ مقدر بنے گی۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، اس میں ہم نے قاف پڑھا ہے، شروع کا لفظ، اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں گرین کلر میں ہے۔ گرین کلر کا مطلب موٹے حروف ہیں، جن الفاظ کے اوپر گرین کلر ہو وہ موٹے پڑھے جائیں گے، اور جن لفظ کے اوپر شد ہو وہ مشدد کہلاتے ہیں، اور جن کا کلر ریڈ ہے تو ان لفظوں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو تھوڑی دیر ناک میں روکنا۔ غنہ کا مطلب آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں روکنا۔ تو اب ہم اس آیت کے ہجے کر لیتے ہیں کہ جدید طریقے سے تجویدی قواعد کیسے کیے جاتے ہیں ادا۔ قاف کے اوپر پیش ہے، لام کے اوپر جزم ہے، لہٰذا ہم نے قاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ قاف لام پیش قل۔ بعض مرتبہ بعض لوگ جو پرانے طریقہ کار ہیں وہاں پہ پڑھتے ہیں قاف پیش لام قل، لیکن جدید طریقہ کیا ہے کہ پہلے قاف کو پڑھیں، پھر اس کے بعد لام کو پڑھیں، پھر قاف کے پیش کو پڑھیں، پھر لام کے ساتھ لگیں۔ مطلب قاف لام پیش قل، حمزہ زبر آ۔ یاد رکھیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں 90% لوگ اس کو
غلط الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ غلط کا مطلب اس سے الف پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں الف اور حمزے میں کیا فرق ہے، اچھے طریقے سے توجہ سے سن لیجئے گا، یہ آپ کو ساری زندگی کام آنے والا ایک نقطہ ہے۔ الف اور حمزے میں فرق یہ ہے کہ الف جب تک خالی ہو الف کہلاتا ہے، جب الف کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزے سے بدل جاتا ہے، یعنی حمزہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ ہم نے اسے حمزہ ہی بولنا ہے۔ حمزہ زبر آ، عین و پیش عو، ذال پیش ذو، یہ ذال ہے اور یہ نرمی والے حروف میں ہے، اور نرمی والے حروف 3 ہیں، ذال، ثا، ظا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 حروف ثا، ذال، ظا، طا کے بعد جو ظا آتا ہے وہ نرمی والے حروف میں سے ہے۔ تو بہرحال ان کے قواعد ہم پھر بھی بتاتے رہیں گے تاکہ آپ کو بار بار سننے سے بھی یاد ہوتے رہیں۔ تو ذال پہ ذو، قل اعوذ، با زیر بی، را با زبر رب۔ اب یہاں را موٹا پڑھنا ہے کیونکہ گرین کلر ہے اور را کے اوپر حرکت ہے۔ اس کا قواعد بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ را با زبر رب، بی رب، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، بی رب النا، سین در سی، بی رب الناس، وقف، بی رب الناس۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے اوپر رک جانا، سانس توڑ دینا۔ تو اب اس آیت کو ہم ریگولر یعنی کہ حدر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس۔ نیکسٹ، میم زبر ما، لم زیر لی، کاف نون زیر کن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ملک الناس۔ اب ہم اسے سی نہیں بولیں گے، ملک الناس نہیں کہیں گے بلکہ ملک الناس، کیونکہ ہم نے سین کے اوپر وقف کیا ہے اور وقف میں یہ ہوتا ہے آخری لفظ کو جزم مل جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے۔ حمزہ زیر ای، لام کھڑی زبر لا، الا، ہا نون زیر ہن، نون الف زبر نا، سین در سی، الہ الناس۔ نیکسٹ، میم نون زیر من، شین را زبر شر، را لام زیر ریل، من شرل، و سین زبر وس، و الف زبر وا، وس و، سین لام زیر سل، وس و سل، خا نون زبر خان، نون الف زبر نا، سین در سی، من شر الوسواس الخناس۔ اب ہم اگلی آیت 4 نمبر پڑھتے ہیں، بلکہ 5 نمبر۔ اب یہ یاد رکھیں، یہاں دیکھیں الف ہے، اور الف میں نے آپ کو بتا دیا، الف اور حمزے میں کیا فرق بتایا کہ الف تب تک ہوتا ہے جب تک وہ خالی ہو، جب اس کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ الف ہی ہے، ہم چاہیں تو پچھلے ورڈ کے ساتھ ہم اسے ملا کر پڑھ سکتے ہیں، سین کو لام کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے وقف کر دی ہے کوئی بات نہیں، تو ہم اس الف کو حمزہ بنا کر زبر لگا کر اگلے لفظ کے ساتھ ملائیں گے، تو ہم حمزہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ حمزہ کے اوپر زبر کیوں لگائیں گے، ہم اگر زیر لگا لیں یا پیش لگا لیں تو کیا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو سکھائیں گے۔ یہاں فی الحال چلتے ہیں، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، زال یا زر زی،
ذال یا زر زی، الذی یا پیشیو، وا سین زبر وس، وازر وی سین پہ سو، یوسویسو، الذی یوسویسو، فا یا زیر فی، صاد پہ سو، دال و پیش دو، را نون زیر رین، نون الف زبر نا، سین زر سی، فی صدور الناس. نیکسٹ میم زر می، نون لام زبر نل، مینل، جیم نون زیر جین، نون زبر نا، تا زر تی، من الجنتی، و نون زبر ون، نون الف زبر نا، وننا، سین در سی، والناس. آخری لفظ پہ وقف کر لیں گے تو وہ ساکن ہو جائے گا. تو اب ہم ایک بات یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ اگر غنّے دیکھیں تو اس صورت کے اندر کوئی بھی آیت ایسی نہیں جس میں غنّہ نہ ہو. غنّہ کس لفظ پہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا، اس کے لیے ریڈ کلر استعمال کیا گیا ہے. اور آخری آیت جو چھوٹی سی ہے اس کے اندر 2 مرتبہ غنّہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پریکٹیکل پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. تو جیسا کہ معزز سامعین، بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ویڈیوز لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ کوئی بھی لفظ، کوئی سوال اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمہ وقت 24 گھنٹے کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جلد سے جلد جواب دوں. اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کمنٹس میں بھی آپ کو جواب ملے گا. انشاءاللہ آپ کو پورا تعاون حاصل رہے گا. شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھتے رہیں اور سیکھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت اچھی بنائے. آمین یا رب العالمین.